اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين وخير المعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہماری احکام قطع میں ہو رہی تھی اور سابقہ مباحثے میں گزارش کی کہ قطع کے جو چیدہ احکام ہیں جو یہاں پر مصنف قدس سرہ نے ذکر کیے ہیں، سب سے پہلے حکم یہ تھا کہ قطع کے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قطع طریق الی الواقع ہے، کاشف عن الواقع ہے۔ حکم ثانی جو مصنف نے عبارت میں ذکر کیا ہے کہ قطع کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، وجوب العمل علی طبق القطع بحکم العقل، قطع نظر عن حکم شرع۔ یہ حکم تکلیفی ہے۔ پھر آخر میں ہم نے بات کیا کہ جس طرح حکم تکلیفی یہ قطع وجوب العمل علی طبق القطع ہے، اسی طرح حکم وضعی حجیت القطع یہ بھی کیا ہے؟ ثابت ہے، اور سلب الحجیہ لا یمکن و یستحیل ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ۔ گفتگو کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قطع کی حجیت کو جعل کرنا ممکن نہیں ہے، جس طرح اس کی حجیت کو سلب کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب قطع کی حجیت ذاتی ہے تو ذاتیات شیء لا یمکن ان یجعل، ان کو جعل کیا جائے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ناطقیت اس کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوا بعد میں اس کے لیے ناطقیت کیا ہے قرار دیا ہے۔ جس طرح پانی ہے اس کا مطلب اس کے ساتھ رطوبت ساتھ ہے، آگ ہے اس کے ساتھ حرارت کیا ہے جی؟ ذاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آگ کا وجود پہلے متحقق ہوا ہے اور بعد میں اس کے لیے حرارت کو جعل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حجیت قطع کے لیے ہے، لا یمکن ان یجعل الشارع بل لا تنال ید الشارع الى جعل الحجیہ او سلب الحجیہ عن القطع نفیاً و اثباتاً۔ اصلاً شارع کے دسترس میں نہیں ہے کہ کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی حجیت کا جعل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، سلب کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ذاتیات شے کے وجود کے ساتھ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شے کا تحقق ہو جائے بعد میں کیا ہے؟ ذاتیات کا تحقق ہو۔ لہٰذا حجیت کیونکہ ذاتی ہے اور ذاتی کا تحقق شے کے وجود سے ہے، لہٰذا جعل تعلیفی ممکن نہیں ہے۔ ہاں قطع کا وجود نہیں تھا، وجود آیا ہے، جعل بسیط کیا ہے؟ ممکن ہے۔ وجود کیا ہے؟ کیونکہ حادث ہے، قطع ایسی شے نہیں جو ازلی و ابدی ہو، لہذا جعل بسیط جن کی وضاحت صاحب کا مباحثے میں عرض کی وہ ممکن ہے۔ اسی طرح سلب الحجیت عن الجعل عن قطع کیا ہے؟ یہ بھی محال ہے۔ واضح ہے؟ حجیت کا جعل کرنا محال ہے کیونکہ تحصیل حاصل ہے، حجیت کا سلب کرنا محال ہے اس وجہ سے کہ کیا ہے جی؟ یا تو ضدین کا اجتماع لازم آ رہا ہے اعتقاداً، یا کیا ہے جی؟
ضدین کا اجتماع لازم آ رہا ہے حقیقتاً و واقعاً. واضح ہے. اگر جیسا کہ صاحب کا موضوع عرض کیا، اگر کیا ہے جی سلب الحجیت ممکن ہے تو اجتماع ضدین ہے اعتقاداً مطلقاً، کہ قط کے مطابق ایک شخص نے ایک اعتقاد رکھا اور ادھر سے شارع نے کیا ہے اس کو سلب کیا. وہ اس کا قط یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے اور شارع نے سلب کیا، اس کا مطلب نماز جمعہ واجب نہیں ہے. یہ اعتقاد میں کیا ہے؟ اجتماع ضدین لازم آ رہا ہے. اور واقعاً اور حقیقتاً اجتماع ضدین لازم آئے گا کہ جب اس کا قط کیا ہو، واقع کے مطابق ہو اور ادھر سے شارع اس کو کیا کرے؟ سلب حجیت کرے. واقع میں نماز جمعہ ہی واجب ہے، اس کا قط بھی کیا ہے جی؟ نماز جمعہ کے وجوب کے متعلق ہے، لیکن شارع کے لیے اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ حجیت کا سلب کرنا ممکن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شارع یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں. تو واقع میں کیا ہے؟ ضدین کا اجتماع لازم آئے گا الی آخرہ. ثم لا یذهب علیک. یہاں سے مصنف قدس سرہ سابقہ عبارت جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ کیا ہے اعظم آخوند خراسانی، شیخ خراسانی کے درمیان میں مورد افتراق تھی، ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی وغیرہ. اس عبارت میں جو قید فعلی لگایا تھا کس نے؟ آخوند خراسانی نے. وخصصنا بالفعلی. اس کے فعلی کی وضاحت کیا ہے سابقہ صفحے پہ گزر چکا تھا. وخصصنا بالفعل لاختصاصها بما اذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه، کہ آپ عنقریب مطلع ہوں گے. وہ کہاں پر مطلع ہو رہے ہیں؟ ابھی. ثم لا يذهب عليك اس عبارت میں. ثم لا يذهب عليك ان التکلیف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا. بعبارت اخرى مشہور علماء کے درمیان میں اور متأخرین لا سیما مرحوم آخوند خراسانی کے درمیان میں حکم کے مراحل میں اختلاف ہے. علماء حضرات جو مشہور سابقین تھے ان کے نظر میں یہ تھا کہ حکم جب شارع کی طرف سے آتا ہے تو دو مراحل ہیں اس کے. مرحلہ اول مرحلہ کیا ہے؟ جعل و انشاء ہے. مرحلہ ثانی مرحلہ فعلی و عمل ہے. بس دو ہی مرحلے ہیں. ایک مرحلہ شارع حکم کو جعل کرتا ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مقام فعل و عمل ہے. لیکن آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کہتے کہ نہیں، حکم کے 4 مرحلے ہیں. المرحلۃ الاولی مرحلۃ الاقتضاء، یعنی شارع کسی مصلحت یا مفسدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حکم کو جعل کرتا ہے. جب اقتضاء حکم پائی جاتی ہے تب حکم جعل ہوتا ہے. تو مرحلہ اول اقتضاء ہے. مثال کے طور پر شارع نے نماز کے وجوب کا حکم لگایا، اس میں کون سی اقتضاء ہے؟ جب نماز میں جو مومن ہے، ہاں جی نماز کی کیا ہے جی؟ فساد و کیا ہے؟ برائیوں سے روکتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ اقتضاء ہے. اس اقتضاء کے بنا پر شارع نے کیا کیا؟ نماز کا حکم لگایا. لہذا اقتضاء ہونی چاہیے، بلا اقتضاء حکم جعل نہیں ہوتا. مرحلہ اول. مرحلہ ثانی میں اقتضاء کے بعد انشاء آتی ہے کہ شارع اس مصلحت اور مفسدے کے بنا پر حکم کو جعل کرتا ہے، بنحو الوجوب او الاستحباب او بنحو الحرمت او الکراہت یا دوسرے احکام. واضح ہے انشاءاللہ. اور مرحلہ انشاء کے بعد مرحلہ فعل آتا ہے. مرحلہ فعل کا مطلب کیا ہے؟ فعلیت. جب شارع مقدس حکم کرے کسی فعل کے لیے کہ افعل او لا تفعل، یہ مرحلہ فعل ہے. شاید آپ کے لیے مرحلہ انشاء اور فعل میں کیا ہے فرق واضح نہیں ہے. ایک مرتبہ آگے ہم دیکھیں شارع زکوٰۃ میں مصلحت کی بنا پر حکم زکوٰۃ کو جعل کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ حکم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پتا ہے، ابلاغ نہیں ہوا مکلفین سے. اقتضاء بھی ہے، انشاء بھی ہے، لیکن فعلی شارع نہیں کہا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، نہیں کہا بھی. جس طرح قوانین کے جیسے مثلا جو کسی بھی ملک کے قوانین
تشریع ہوتے ہیں، جعل ہوتے ہیں، تو مرحلے اول میں وہ قانون بناتے ہیں، وہ قانون کا لاگو کرنا کیا ہے مرحلے ثانی میں آتا ہے. تو فعل کیا ہے؟ وہ قانون کا جعل کرنا ہے، شارع کی طرف سے ابلاغ ہے. شارع کہتا ہے کہ ابھی زکوٰۃ کیا ہے جی، جو اقتضاء اور انشاء کے مرحلے میں گزر چکی ہے، ابھی اس کے عمل کرنے کا موقع آتا ہے، اور شارع کہتا ہے افعل لا تفعل. مقام فعلیت کے بعد مقام تنجز آتا ہے. نہ فقط شارع افعل او لا تفعل کہتا ہے، بلکہ منجز ہے حکم، یعنی مخالفت کے صورت میں عقاب ہوگا اور موافقت کے صورت میں ثواب ہوگا. یہ 4 مرحلے ہیں متأخرین لاسیمہ اخوند خراسانی قذر میں حکم میں کیا ہے شرعی کے لیے. اسی وجہ سے کہا کہ جب حکم ان المکلف او ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حکم فعلی، فعلی کا قید اس وجہ سے لگایا تھا کہ جب تک حکم فعلی نہ ہو، اصل مکلف سے مربوط ہی نہیں ہے مقام اقتضاء اور مقام انشاء میں. بخلاف مرحوم کیا ہے جی شیخ انصاری کے، کہ انہوں نے کیا کہا تھا، ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل الشك وغیرہ وغیرہ. حکم شرعی کا کے ساتھ قید نہیں لگا کہ وہ حکم شرعی فعلی ہو یا فعلی نہ ہو. بس جو سابقہ عبارت مصنف نے کہا ہے وَخَصَّصْنَا بِالْفِعْلِ، فعلی کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور قید لگائے فعلی کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حکم فعلی نہ ہو تب تک اصلا حکم کو حکم ہی نہیں کہتے. دیکھیں اگین، امر کا مطلب کیا ہے؟ الزام الفعل المکلف، الزام ہوتا ہے نا. نہیں کا مطلب کیا ہے؟ زجر، ترک الفعل. شارع منع کرتا ہے کہ فعل کو کیا کرے مکلف ترک کرے. اب یہ الزام اور ترک کب صدق کرتا ہے؟ جب فعلی ہو حکم. مقام اقتضاء و انشاء میں کیا ہے الزام و ترک صدق نہیں کرتا. اس وجہ سے شارع مصنف نے کیا ہے فعلی کا قید لگایا تھا. ولا یخفا ثم لا يذهب عليك، یہ مطلب آپ کے اوپر مخفی نہ ہو، ان التکلیف ما لم يبلغ مرتبۃ البعث، تکلیف جب تک بعث اور زجر کے مرتبے تک نہ پہنچے، لم يصر فعلیا، فعلی نہیں ہوتی بلکہ مرحلہ اقتضاء و انشاء میں ہو سکتی ہے. وما لم يصر فعلیا لم يكد يبلغ مرتبۃ التنجز، اور جب تک فعلی نہ ہو تنجز کے مرحلے تک نہیں پہنچتی. واستحقاق العقوبۃ علی المخالفہ، یہ استحقاق عطف تنجز بھی کو، اور تنجز کے مرحلے اور استحقاق عقوبت مخالفت پر نہیں پہنچتی جب تک کیا ہو فعلی نہ ہو. جب تک فعلی نہ ہو بعث و زجر نہیں ہوتا، اور جب تک کیا ہے جی منجز نہ ہو تب تک کیا ہے عقوبت و مصوبت نہیں ہوتی. واضح انشاءاللہ آگئے. وَإِنْ كَانَ رُبَمَا يُوجِبُ مُوَافَقَتُهُ، ضمیر تکلیف کی طرف جا رہی ہے، استحقاق المصوبت. اس عبارت میں اس نقطے کی طرف مصنف التفات دلانا چاہتے ہیں کہ عقاب اور ثواب میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقاب جب تک تکلیف منجز نہ ہو تب تک اس کے ترک پر عقاب نہیں ہوتا، بخلاف ثواب کے کہ اگرچہ تکلیف فعلی مرحلے میں ہے منجز نہیں ہوئی، پھر بھی مکلف اگر انجام دے تو ثواب ہوتا ہے. بعبارت اخرى، یہ جو ہم نے مراحل ذکر کیے، مرحلہ اقتضاء، مرحلہ انشاء، مرحلہ فعلیت، مرحلہ تنجز، ثواب کا تعلق مرحلہ ثالثہ ہے. فعلی ہو گیا حکم، اب مکلف انجام دے گا ثواب ملے گا. واضح ہے، حتیٰ نیات پر بھی ثواب ہے. لیکن عقاب کا تعلق تنجز سے، جب تک منجز نہیں ہوتا تب تک عقاب نہیں ہوگا. بس اس مطلب کی طرف اشارہ کر. وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يُوجِبُ مُوَافَقَةُ التَّكْلِيفِ اسْتِحْقَاقَ الْمَصُوبَةِ، اگرچہ موافقت تکلیف اس کے باوجود کہ تکلیف منجز نہیں ہوئی پھر بھی اس کی موافقت کیا ہے موجب ثواب ہوتی ہے. وَذَلِكَ، یہ وَذَلِكَ کیا ہے جی تعلیل ہے کس کی؟
ہاں حکم مخصوص ہے فعلی کے ساتھ. تعلیل یہ جو کیا ہے بعض علماء نے اس کی ذکر کی ہے وضاحت. تعلیل لاختصاص حجیت القطع بما اذا تعلق بالحکم الفعلی. قطع جب کیا ہے حکم فعلی سے متعلق ہو تب ہی حجت ہوتا ہے, اس کی تعلیل ہے. وذالک لأن الحکم ما لم يبلغ تلك المرتبہ, کہ اس وجہ سے کیونکہ جب تک حکم مرتبہ فعلیت, تلکا کا اشارہ مرتبہ فعلی, مرتبہ فعلیت تک نہیں پہنچتا, لم یکن حقیقتاً بامر ولا نہی, حقیقت میں یہ امر و نہی نہیں کہلائے گا. ولا مخالفتہ عن عمد بعصیان, اور نہیں اس حکم کی جو مرتبہ فعلیت تک نہ پہنچا ہو اس کی مخالفت کیا ہے عصیان کہلاتی ہے. اس وجہ سے ہم نے فعلی قید لگایا. ان البالغ الذی وضع علیہ القلم اذا التفت الى حکم فعلی, اس وجہ سے فعلی کا قید لگایا کیونکہ جب تک فعلی نہیں ہے اصلا امر نہیں ہے. بخلاف کیا ہے شیخ انصاری کے کہ انہوں نے کہا ان الحکم شرعی, نہیں حکم شرعی کیا ہے مطلق مرحلہ اقتضاء و انشاء میں اصلاً امر اس کا اور نہیں کا اطلاق ہی اس کے اوپر نہیں آتا, ثواب عقاب کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. لہذا لابد و ضروری ہے کہ ہم حکم کو قید لگائیں فعلی کے ساتھ. واضح انشاءاللہ غین. وذالک یعنی حجیت القطع متعلق ہوتی ہے حکم شرعی کے ساتھ جب حکم شرعی فعلی ہو. لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبہ, تلک اشارہ مرحلہ فعلی کی طرف, لم یکن حکم حقیقتاً, یکن کی ضمیر حکم کی طرف جاری, یہ حکم اصلا حقیقت میں حکم ہی نہیں ہوتا, امر اور نہیں کہلاتا. ولا مخالفتہ, اور اس حکم کی مخالفت کیا ہے عمدن عصیان نہیں کہلاتی. بل کان, بلکہ حکم ایسا ہوگا مما سکت اللہ عنہ, جو حکم غیر فعلی ہے اللہ تعالیٰ اسے ساقط ہے, اس کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کیا. کما فی خبر فلاحظ و تدبر, جس کا روایات میں بھی آیا ہے. امیر المومنین سے ایک روایت اسباب تبرک ذکر کرتے ہیں, نیچے حوالہ دیا ہے وسائل شیعہ جلد نمبر کیا ہے 27 175 صفحہ. روایت یہ ہے ان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ حد حدودا فلا تعتدوها, اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں, واضح ہے ان سے تجاوز نہ کرو. وفرض فرائض فلا تعصوها, اور کچھ فرائض کو لازم قرار دیا ہے ان کا عصیان نہ کرو, ان کی مخالفت نہ کرو. وسکت عن اشیاء, شاہد مثال, وسکت عن اشیاء لم یسکت عنہا نسیانا, اور بعض اشیاء سے اللہ تعالیٰ ساکت ہے, ان کے بارے میں حکم بیان نہیں کیا. یہ حکم نسیانن ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے یا بھول گیا ہے, نعوذ باللہ مثلا, نہیں, نسیانن سکوت نہیں ہے. لہذا سکت عن اشیاء لم یسکت عنہا نسیانا فلا تتکلفوها, ان کے انجام دینے کی, ان کے پیچھے لگنے کی تکلیف نہ کرو. کیوں اللہ تعالیٰ ساکت ہوا ان سے؟ رحمتا من اللہ بکم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت, شفقت اور وسعت کی وجہ سے, ہاں جی, عسر و حرج سے بچانے کے لیے آسانی. ان اللہ یرید بکم اليسر, یسر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض احکام سے کیا ہے جی سکوت کیا ہے, لہذا ان کے پیچھے آپ نہ جائیں. وہ احکام جو مرحلہ انشاء اور مرحلہ اقتضاء میں ہیں ان کا انجام دینا ضروری نہیں ہے. ہاں جو فعلی ہیں شارع نے پہنچائے ہیں ان کا انجام دینا ضروری ہے, اور ان کے مخالفت اور موافقت ثواب و عقاب ہوگا. سمجھ تو نہیں گئے بات؟ پھر جب فعلی کے مرتبے تک نہیں پہنچا تو عقاب تو نہیں ہوگا, یعنی استحقاق منصوبہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ وہی نا بعض اس عدلہ کی بنا پر کہ ثواب کا تعلق بعض اوقات نیات سے ہوتا ہے. واضح, یعنی گناہ جب تک فعل انجام نہ دے تب تک کیا ہے نہیں لکھا جاتا, یہ روایات میں ہے عدلہ شریعہ میں الا ماشاء اللہ. لیکن ثواب کیا ہے, حتیٰ نیات پر بعض اوقات ثواب ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے جی, کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلنا ہے, آپ گھر سے نکلے ہیں مدد کرنے کے ارادے سے اور آدھا راستہ طے کر کے آئے ہیں, راستے میں کوئی آپ کو اور کام ہو گیا یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس شخص کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچے, تو آیا آپ کا یہ خیر کے لیے نکلنا اور کیا ہے یہ موجب ثواب ہے؟ نہیں ہے, جواب ثواب ہے, جبکہ آپ نے کوئی فعل نہیں انجام دیا.
جی منجزیت کی حد تک تو نہیں پہنچانا، پھر بھی نہیں، یعنی مباح ہونا چاہیے، نہیں پھر تو یہ ہاں پھر تو یہ مباح ہونا چاہیے نا، نہ کہ یعنی استحباب یعنی ثواب ہونا چاہیے اس پہ۔ نہیں، یہ ہمارا باس نہیں ہے کہ یہ حکم وجوب ہے یا حرمت ہے، نہیں، اس میں باس نہیں ہے۔ کس حکم پر ثواب مترتب ہوتا ہے اور کس حکم پر کیا ہے عقاب مترتب ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عقاب حکم منجز پر ہوتا ہے، ثواب ولو حکم منجز نہ بھی ہوا ہو، فعلی ہوا ہے، یہ کافی ہے شارع کی طرف سے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ ہے، آپ ایک روایت پڑھتے ہیں جی، روایت میں کیا ہے جی، لکھا ہوا ہے کہ جو شخص دعائے مثال کے طور پر مجیر پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، واضح خوب آپ عمل کرتے رہے، اور بعد میں کشف خلاف ہوتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں تھی، کوئی شارع نے نہیں کہا، لیکن آپ ثواب کی نیت سے اس کو پڑھتے رہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا، واضح ہے۔ تو بعض اوقات نیات پر، لہذا ثواب کا مرحلہ، ثواب کے مرحلے میں شارع کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے، وہ منجز نہ ہوا ہو فعل پھر بھی آپ انجام دیتے ہیں تو کیونکہ آپ کی حسن نیت سے کشف ملا تو ثواب ہوگا، لیکن عقاب کے لیے کیا ہے؟ تنجز ضروری ہے۔ خوب، نعم فی کون ہی، یہ عبارت تو عین واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ نعم فی کون ہی بہذہ المرتبۃ موردا للوظائف المقررۃ شرعا للجاہل اشکال لزوم اجتماع ضدین او المثلین۔ نعم سے حقیقت میں استدراک ہے اس عبارت سے، اور استدراک اس سے عبارت سے اس لحاظ سے کہ دیکھیں یا ایھا الاخوان خراسان، اگر آپ کہتے ہیں کہ حکم منجز تب تک نہیں ہوتا جب تک فعلی نہ ہوا ہو، تو وہ شخص جو جاہل ہے حکم واقعی سے، اس کے حق میں ہمارے نظر میں حکم منجز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اصل قائم ہوئی، اس نے اصل کے مطابق عمل کیا، وہی اصل کے مطابق عمل کیا ہے اس کے حق میں فعلی منجز ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا، والسلام۔ جو ہم فعلی کا قید نہیں لگاتے، واضح ہے، جب حکم آیا اس کے بعد اصل کے مطابق عمل کرے گا، والسلام۔ لیکن آپ کی نظر میں جو آپ کہتے ہیں کہ حکم فعلی اور منجز جب تک نہ ہو تب تک کیا ہے مستحق عقاب نہیں ہوتا، ایک شخص جاہل ہے کس سے؟ حکم واقعی سے، اور اس نے اصول عملیہ کے مطابق کسی عمل کیا ہے اصل پر عمل کیا، اور وہ اصل مطابق واقع نکلا، واضح ہے۔ مثال کے طور پر شک ہے اس کو کہ سگریٹ کا پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس نے براعت جاری کی، براعت کے ذریعے حلیت کا کیا ہے حکم لگایا، اور واقع میں بھی پتا چلا کہ یہ واقع میں بھی حلال ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اجتماع حکمین مثلیین، حکم واقعی وہو الحلیہ، حکم ظاہری کیونکہ اصل کے مطابق عمل کیا ہے، تو اجتماع حکمین لازم آ رہا ہے، اور اجتماع حکمین متماثلین فعلین علی شیء واحد محال ہے، جس طرح ضدین کیا ہے محال ہے۔ یہ اس صورت میں جس صورت میں اصل عمل مطابق واقع ہے، لیکن اگر اصل پر عمل کرتے ہوئے خلاف واقع جاتا ہے، اصل پر عمل کرتے ہوئے اس نے نماز جمعہ کو کیا ہے واجب سمجھ کر پڑھا ہے، واضح ہے، لیکن حقیقت میں ظہر واجب تھی، تو بے عبارت اخرى خلاف اصل واقع عمل کرتے ہوئے یہ جا کر کیا ہے نماز جمعہ کو پڑھ رہا ہے، اور شرع میں حقیقت میں حکم واقعی کیا ہے ظہر ہے، تو یہاں پر اس شخص کے کیا ہے جی عمل میں اجتماع ضدین لازم آ رہا ہے کہ حقیقت میں واقع میں حکم کون سا ہے ظہر واجب ہے، لیکن اس کو اصل نے کہاں تک پہنچایا ہے جمعے تک پہنچایا ہے، اور اجتماع حکمین کیا ہے جی اجتماع حکمین جو متضاد حکم ہو یہ بھی
محال ہے. پتہ نہیں سمجھی یا نہیں سمجھی؟ واضح ہے. نعم فی کون ہی یعنی فی کون الحکم بہذہ المرتبہ، حاضر المرتبہ یعنی مرتبۃ الفعلیہ، موردن للوظائف المقررۃ شرعا، یہ حکم مورد قرار پاتا ہے، محل ہے ان وظائف مقررہ شرعا، یعنی اصول عمل وظائف مقررہ کے عبارت سے اصول عمل کی طرف اشارہ ہے. للجاہل، یہ مورد کیا ہے؟ وظائف مقررہ ہے جاہل شخص کے لیے. اس جاہل شخص کے مورد میں وظائف مقرر پر عمل کرتے ہوئے اشکال لازم آتا ہے. اشکال لزوم اجتماع ضدین او المثلین، لزوم اجتماع ضدین آئے گا جب کیا ہے؟ ہاں جی، حکم ظاہری جو اس نے انجام دیا ہے وہ حکم واقعی کے مخالف ہو، اصل پہ عمل کرتے ہوئے جہاں تک پہنچا ہے وہ خلاف واقع ہو تو اجتماع ضدین لازم آئے گا. اور اگر حکم جو ظاہری اس نے عمل کیا ہے وہ موافق واقع ہو تو اجتماع مثلین کیا ہے؟ لازم آئے گا. اور اجتماع مثلین کا اجتماع ضدین محال ہے، دونوں کیا ہیں؟ محال ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ اشکال لازم آ رہا ہے اگر فعلی کا قید لگائیں. اشکال لزوم اجتماع ضدین اور مثلین علامہ یاتی تفصیلہ، جس کی عنقریب تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. ما ہوا تحقیق فی دفعہ، اس اشکال کے دفع میں جو تحقیق ہے اس کے ساتھ عنقریب آئے گا. فی التوفیق، کیسے ہم دفع کریں گے؟ فی التوفیق بین الحکم الواقعی والظاہری، حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان میں ہم جمع کریں گے، اور انشاءاللہ اس جمع کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اشکال لازم آ رہا ہے اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین کا، یہ لازم نہیں آئے گا، ماں اس کے کہ ہمارا کہ جو فعلی کا ہے وہ درست ہے اپنی جگہ پر. یہ صفحہ نمبر 40 پر اسی کیا ہے کتاب کے یہ بات کیا ہے ذکر ہے. او محاذیر التعبد بالامارات احدها اجتماع المثلین من ایجابین او تحریمین فی باب ما اصاب فیما اصاب او ضدین من ایجاب و تحریم ومن ارادت و کراہت و مصلحت و مفسدت ملزمتین بلا قصر و انکسارین فیما اخطأ. انشاءاللہ اس کی وضاحت وہیں پر ہوگی. واضح ہے انشاءاللہ. ہاں. الامر الثانی التجری والانقیاد. اگر یہاں تک بات واضح ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں اور امر ثانی میں آتے ہیں. امر ثانی منعقد کیا گیا ہے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر مکلف قط پہ عمل کرتے ہوئے خلاف واقع جاتا ہے تو آیا خلاف واقع ہونے کی صورت میں مستحق کے عقاب و مستحق کے ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قط پہ عمل کرتا ہے کسی چیز کو واجب سمجھتے ہوئے اور اس کا قط غیر مصیب ہے. غیر مصیب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ واقع نہیں ہے. یہ فنی اسلامی انقیاد کہلاتا ہے. کسی چیز کو واجب سمجھتا ہے، مثلا نماز جمعہ کو غیبت کے زمانے میں جمعے کے دن ظہر کے وقت، لیکن حقیقت میں ظہر واجب نہیں تھی، یہ واجب سمجھ کر پڑھتا رہا، اس کا قط غیر مصیب نکلا. واضح ہے؟ تو آیا اس انقیاد پر ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے؟ یہ اور قط پہ عمل کرتے ہوئے خلاف واقع جاتا ہے اور اس کا قط غیر مصیب ہے، مصیب نہیں ہے. واضح ہے؟ قط ہے اس کو کہ یہ جو میں پی رہا ہوں وہ شراب ہے، لیکن اس کا قط غیر مصیب ہے، حقیقت میں وہ شراب نہیں تھا، پانی تھا. تو قط پہ عمل کرتے ہوئے جو اس کا قط غیر مصیب ہو، اس کیا ہے مائع کو اس نے پیا ہے، تو آیا یہ مستحق عقاب ہوگا، جس کو ہم اصطلاحاً تجری کہتے ہیں. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے امر ثانی کیا ہے؟ ثانی متحقق ہوا ہے. دیکھیں اگر مقدمتاً ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے، اسی مثال کو ہم شرب کو لیتے ہیں. جب اس فعل کو ہم دیکھتے ہیں تو اس فعل کے 3 مرحلے ہیں. ایک مرتبہ آپ شرب، یہ عمل ہے شرب، بدون اضافت الی ای شیء. شرب کیا؟ شرب
شرب الماء، شرب الخمر، شرب العصیر، شرب ہاں نہیں، فقط شرب دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شرب یہ ما اضافت الی الخمر، شرب الخمر واضح ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے شرب بھی ہے ما اضافت الی الخمر، ثالثاً یہ جانتا ہے کہ خمر کے پینے سے شرع نے منع کیا ہے۔ مستحق کے عقاب کس پر ہوگا، کس عنوان پر ہوگا، کس مرحلے پر ہوگا؟ مرحلے اول شرب پر۔ اگر شرب پر مستحق عقاب ہو تو پھر تو پانی پر بھی کیا ہے، پانی پر بھی شرب صد کرتا ہے، اس پر بھی عقاب ہونا چاہیے، لہذا مرحلے اول مقصود نہیں ہے۔ شرب الخمر اس عنوان پر ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر شرب الخمر عنوان کیا ہے جی، اس پر عقاب ہو تو اس صورت میں کیا ہے، جو شخص جہلاً و غفلتاً پیتا ہے تو اس پر بھی عقاب ہونا چاہیے، جبکہ متفقن علیہ ہے کہ اس پر عقاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب شرب الخمر عنوان بھی عقاب اور مذمت کے لیے کافی نہیں ہے، تو کیا ہوگا عنوان ثالث شرب ما شرب الخمر، ما اس کے کہ جانتا ہے کہ شارع نے اس سے نہیں کی ہے، اس کے باوجود کیا ہے تجری کرتا ہے اور اس شے کو، اس مائع کو پیتا ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ واقعاً کیا ہے شراب ہے تو اس صورت میں کیا عصیان ہوگا اور مستحق عقاب ہوگا، یا یہ واقعاً کیا ہے شراب نہیں، یہ پانی تھا لیکن اس نے شراب سمجھ کر پیا ہے تو یہ تجری کہلاتا ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ؟ لہذا مرحلے جو عقاب ہے وہ مرحلے ثالثہ پر ہے، واضح؟ خوب، تو یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ تجری، جو شخص متجری ہے وہ مستحق عقاب ہے یا نہیں ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نہیں، شخص متجری مستحق مذمت ہے، مستحق عقاب نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ تجری قبح فاعلی رکھتی ہے، قبح فعلی نہیں رکھتی، اور عقاب قبح فعلی پر ہے دون الفاعلی۔ واضح آگا؟ اس اصطلاح کو سمجھ لیں انشاءاللہ مطلب واضح ہوگا۔ دیکھیں ایک مرتبہ آگا، جو شخص یہ فعل انجام دے رہا ہے اس کی نیت میں خلل ہے، اس کی نیت سوء ہے، جانتا ہے کہ شرب الخمر سے شارع نے منع کیا ہے، اس کے باوجود اس مائع کو پیتا ہے، یہ تو اتفاقاً پانی نکلا ہے، وائلا اس نے تو شراب سمجھ کر ہی کیا ہے پیا تھا، تو یہ اس شخص کے قبح باطن، سوء باطن سے کیا ہے کاشف ہے۔ اس کو کہتے ہیں قبح فاعلی، یہ جو عمل انجام دینا فاعل ہے اس کی نیت کبھی ہے۔ دوسری مرتبہ یہ ہے کہ فعل کبھی ہے، یہ پانی سمجھ کر پی رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ کیا تھا، خمر تھا، فعل کبھی ہے، واضح ہے، یہ قبح فعلی ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ بزرگان جو اس کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقاب و ثواب کا تعلق قبح فعلی کے ساتھ ہے، قبح فاعلی کے ساتھ نہیں ہے، لہذا شخص متجری قبح فاعلی رکھتا ہے، فعلی نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے جو مائع پیا ہے وہ حقیقت میں شراب نہیں تھا، پانی تھا، دودھ تھا، عصیر البرتقال تھا، لہذا فعل کیا ہے کبھی نہیں ہے۔ جب کبھی نہیں تو ہاں آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحق کے مذمت ہے، مستحق کے ملامت ہے، لیکن عقاب نہیں ہوگا، ویسے آگن۔ لیکن مرحوم آخون خراسانی کہتے ہیں کہ نہیں، قبح فاعلی کافی ہے عقاب کے لیے۔ کیوں جی؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ قبح فاعلی کاشف ہے کہ یہ بندہ خارجن عن ذی الرقیت و ہاں جی موجبن لحد کے حرمت المولا، یہ عبودیت اور بندگی کے دائرے سے خارج ہوا ہے، پتہ ہے کہ یہ مائع شراب ہے یعنی اس کے قد کے مطابق، اور شراب پینے سے شارع نے منع کیا ہے، اس کے باوجود عمل انجام دیتا ہے۔ اور قبح فاعلی یعنی مطلب عبارت اخرى اس کے سوء باطن، سوء سریرہ ہی سے کشف کرتا ہے، اور
اوکلا اور وجدان دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ایسا شخص کیا ہے نہ فقط مستحق مذمت و ملامت ہے بلکہ مستحق عقاب بھی ہے. اس نے مولا کے خلاف تجری کی ہے, مولا کے خلاف جرأت دکھائی ہے باوجود اس کی جاننے کے کہ یہ حکم خلاف مولا ہے. واضح انشاءاللہ غین عبارت میں مطلب زیادہ وہ مشکل نہیں. الامر الثانی التجری والانقیاد. قد عرفت انه لا شبہت فی ان القطع یوجب استحقاق العقوبت علی المخالفت. یہ جان چکے ہیں کہ کوئی شبہ نہیں ہے قطع موجب بنتا ہے عقوبت کا علی المخالفہ. قطع کی مخالفت کی صورت میں مکلف مستحق عقاب ہوتا ہے, اس میں شک نہیں ہے. والمصوبت علی الموافقت فی صورت الاصابہ, اور قطع اگر واقعے کے مطابق مصیب نکلتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فَهَلْ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقُهَا فِي صُورَةِ عَدَمِ الْإِصَابَةِ عَلَى التَّجَرِّي بِمُخَالَفَتِهِ وَاسْتِحْقَاقَ الْمَصُوبَةِ عَلَى الْإِنْقِيَادِ بِمُوَافَقَتِهِ أَوْ لَا يُوجِبُ شَيْئًا. جس طرح یقیناً مطابق اور کیا ہے مخالف نکلنے کے صورت میں ثواب و عقاب اس مترتب ہوتا ہے, آیا اسی طرح حل یوجب استحقاقها, حقیقت میں کس کی طرف جا رہے ہیں, عقوبت کا مستحق ہوگا ان فی صورت عدم الاصابہ, قطع کے مصیب نہ ہونے کی صورت میں, علی التجری تجری کرنے کے اوپر, بمخالفتہ قطع کی مخالفت کرتے ہوئے, واستحقاق المصوبت اور مستحق ہوگا ثواب کا, علی الانقیاد بموافقت القطع قطع کی موافقت کرتے ہوئے منقاد ہے مطیع بندہ ہوتا ہے, او لا یوجب شیئان یا کسی بھی شے کا کیا ہے یہ مستحق نہیں بنے گا. یعنی قطع پہ عمل کرتے ہوئے قطع غیر مصیب ہے, واقع واجب نہیں تھا, اس نے واجب سمجھ کر عمل انجام دیا ہے, اس کو انقیاد کہتے ہیں, اس پر ثواب ہوگا. واقع حرام نہیں تھا, اس نے حرام کیا ہے جانتے ہوئے کہ حرام ہے پھر بھی عمل انجام دیا, لیکن کیا ہے یہ قطع غیر مصیب نکلا, پانی نکلا, شراب سمجھ کر پیا ہے, تجری کی, آیا تجری مستحق عقاب ہے یا نہیں ہے. الحق انہو یعنی ان القطع یوجب استحقاق المصوبت والعقاب. واضح ہے انہو ضمیر قطع کی طرف جا رہے, یوجب استحقاق کی طرف جا رہی ہے. استحقاق میں دونوں آ جاتے ہیں, یعنی ثواب کا بھی اور عقاب کا بھی. کیوں جی دلیل کیا ہے, کہہ رہے کہ شہادت الوجدان, وجدان انسان کا, فطرت انسان کی دلیل ہے, بصحت مؤاخذتہ, یہ ساری ہی کی ضمیر جو آ رہی ہیں یہ قاطع کی طرف جا رہی ہیں عبارت سے انشاءاللہ واضح. بصحت مؤاخذتہ وذمہ علی تجری, اس کا مؤاخذ کرنا صحیح ہے, اس کے تجری پر اس کی مذمت کرنا صحیح ہے. وحد کے حرمت ہی لمولا, اس شخص قاطع نے مولا کی حرمت کو کیا ہے توڑا ہے, حد کیا ہے. وخروج ہی, اور یہ قاطع شخص خارج ہے, ان رسوم عبودیت ہی, مولا کی جو عبودیت ہے اس سے خارج ہے. وکون ہی, اور یہ شخص قاطع بصدد الطغیان, یہ طغیانی پر کیا ہے اتر آیا ہے. وعزم ہی, اس شخص کا کیا ہے قاطع کا عزم ہے, علی العصیان, یقیناً گناہ کر رہا ہے, پکا ارادہ ہے, قطع ہونے کے باوجود مخالفت کرتا ہے, اس کا مطلب پکا ارادہ ہے. خوب, لہذا مستحق کیا ہے عقاب ہونا چاہیے. ہاکذا وصحت مصوبت ہی, یہ عطف ہے کیا ہے, ہاں جی آگن صحت مؤاخذتی پر, وصحت مصوبت ہی, اور ثواب دینا مصوبت ہی, مدح ہی, یہ اقامت ہی, یہ سارے قاطع کی طرف سے میرے جا رہی ہیں. اس کو ثواب دینا, اس کی مدح کرنا, علی اقامت ہی, اس فعل کے انجام دینے کے اوپر, بما ہوا قضیت عبودیت ہی, اس عمل کو انجام دینا جو مقتضی عبودیت ہے, من العزم علی موافقت ہی, یہ من بیان ہے بما ما کا, ٹھیک ہے کہ من العزم علی موافقت, کہ اس نے عزم اور پکا ارادہ کیا ہے موافقت کرنے کا. والبناء علی اطاعتی, اور بنا رکھی ہے مولا کی اطاعت کرنے کے اوپر, لہذا مستحق ثواب ہوگا. وَإِن قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ مُؤَاخَذَةً أَوْ مَصُوبَةً مَا لَمْ يَعْزَمْ عَلَى الْمُخَالَفَةِ أَوْ الْمُوَافَقَةِ بِمُجَرَّدِ سُوءِ سَرِيرَتِهِ أَوْ حُسْنِهَا یعنی حسن سریرتہ. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ یہ شخص کہتے مستحق مؤاخذہ اور مصوبت نہیں ہوگا جب تک عزم نہ کرے مخالفت پر یا موافقت پر, بِمُجَرَّدِ سُوءِ سَرِيرَتِهِ, سریرتن
سرائر اس کی جمع ہے، راز، بھید، نیت، دل کی بات، حقیقت پنہا، یہ ساری اس کی معانی ہیں۔ مجرد سوء سریرہ یا مجرد حسن سریرہ، نیت کا اچھا ہونا یا خراب ہونا، یہ کیا ہے جی عقاب و ثواب کا مستحق نہیں بنتا۔ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًا لِلْلَوْمِ أَوِ الْمَدْحِ بِمَا يَسْتَتْبِعَانِهِ، جو موافقت یا مخالفت کرنے پر مستحق مدح ہوگا یا مستحق کیا ہے جی مذمت ہوگا، جب تک سوء سریرہ ہے، نیت بری ہے، لیکن عقاب فعل کے اوپر ہے، ثواب کیا ہے جی فعل کے اوپر ہے۔ کسائر الصفات والاخلاق الذمیمہ او الحسنہ، جس طرح باقی صفات ہیں، ذمیمہ اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں تو اس کی مذمت کی جاتی ہے معاشرے میں، اگر حسن ہیں تو کیا ہے جی اس کی نیکی کہی جاتی ہے۔ انشاءاللہ واضح ہے۔ یہ بما یستتبعان ہی کی ضمیر کیا ہے، ماں کی طرف جا رہی ہے، اور اس ماں سے مراد کیا ہے العزم علی الموافقت او المخالفہ۔ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کی مزید تتمہ جو ہے وہ بالجملہ میں کل پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔